आला हजरत का। मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का। कितना प्यारा कितना सोना कितना मीठा लग। یہ صورت حال ہے، پھر عیاشیاں کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ فرعون کا قصور کیا تھا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور قدرت کے ہلاک کرنے کے انداز جدا جدا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پتھر ہی برسیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پانی ہی آئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آندھی سے ہی تباہ کیا جائے گا۔ یہ بھی قدرت کی شان ہے، کسی کو آندھی سے ہلاک کیا جاتا ہے اور کسی کو جی ایس ٹی جیسے فتنوں سے ہلاک کیا جاتا ہے، کسی کو کاروبار کی تباہی سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن کل ملا کے نتیجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت ہو، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والا ہمیشہ عیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا جس پہ رحمت کی چادر ڈال دے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بدبخت نے جب اس فقیر کو مار کے بھگا دیا اور وہ آئے بڑھتے ہوئے گیا تو الٹی گنتی شروع ہوئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، چند ہی مہینے کے اندر نوکر چاکر سب بھاگ گئے۔ یہ دولت گڑ کی طرح ہوتی ہے میرے عزیز، جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کو سمجھتے ہو آپ کے مرید ہو گئے؟ نہیں، جب تک کہ دولت ہے آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں، لیکن جب دولت گئی تو آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے وہ دوستوں کو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ابھی ادھر مالے تو ادھر، ادھر مالے تو ادھر، ادھر مالے تو ادھر۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، دولت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، بس وہ اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں۔ زندگی میں دوستی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی قبروں پر آ کر اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ یہ حال ہے اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کا، اور جو دنیا کے لیے کرتے ہیں جب تک دنیا ہے اس وقت تک دوستی ہے، ورنہ نہیں۔ نوکر چاکر سب ختم ہو گئے۔ ایک وقت آیا گھر بھی بک گیا۔ جب گھر بکا، کھانے کے لیے پریشانی ہوئی تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا بھئی آپ نان و نفقہ نہیں دیتے۔ نان و نفقہ کا مطلب کھانا پینا نہیں دے سکتے، سکنا نہیں دیتے، یہ تو واجبات میں سے ہے نا شوہر کے لیے۔ نان و نفقہ کہتے ہیں کھانے کو، سکنا کہتے ہیں مکان کو۔ آپ نہ مکان دے سکتے ہیں نہ کھانا دے سکتے ہیں، میری بیٹی کو پریشان مت کرو خدا کے لیے۔ اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو میری بیٹی آپ کے ساتھ بھیک نہیں مانگے گی، ایک کام کریں آپ اس کو طلاق دے دیں۔ طلاق ہو گیا بیوی کا، خوبصورت بیوی چھوٹ گئی، اب یہ بھیک مانگنے لگا، در در پہ بھیک مانگنے لگا۔ عدت گزرنے کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر رمضان شریف کی بہاریں آئی، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا، دل کے کانوں سے سننا سنیو، رمضان المبارک کا مقدس عظیم ترین مہینہ آیا، اور جب وہ مبارک مہینہ آیا تو پھر عید کا دن بھی آیا۔ عید کے دن وہی عورت جو پچھلے سال کسی کے ساتھ تھی اس سال دسترخوان لگا رہی ہے، پہلا لقمہ منہ کے قریب ہے، کسی نے صدا لگائی ہے کوئی جو فقیر کو اللہ کے نام پہ کھلائے۔ جو اب دوسرا شوہر تھا اس نے کہا بیگم لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، لے جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا پیش کر دو، پہلے اس فقیر کو دے دو۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے چلی، جیسے ہی دروازے پہ پہنچی چیخ ماری، ہاتھ سے کھانا گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ وہ فقیر چلا گیا۔ ہوش میں آئی تو شوہر ثانی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا جو ابھی جس کے نکاح میں وہ تھی، اس فقیر کے چہرے میں آخر کیا ایسا جادو تھا، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، پچھلے سال اسی عید کے دن اسی کے ساتھ میں اسی مکان کے اندر خوبصورت مکان میں کھانا کھا رہی تھی، اور پھر اس نے پوری داستان بتائی، ایک فقیر آیا اس کو دھکے دے کے بھگا دیا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور آج اس کے دن یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا، اس نے کہا بیگم وہ جو پچھلے سال عید کے دن بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔
اللہ نے اس کے بعد مجھے خوب عروج اور ترقی عطا فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عبرت کی جا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگنے لگے، فقیر بن گئے۔ اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکالو۔ اللہ خوبصورت مکان دے تو جھوپڑے والے کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ خوبصورت بائک دے تو سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر مت سمجھنا۔ یہی دنیا کی محبت ہے اور یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بلکہ اللہ جتنا نوازے، جب بھی کسی اپنے سے چھوٹے سے ملو، غریب سے ملو، فقیر سے ملو، محبت سے ملو، پیار سے ملو، تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ اور اگر رشتہ داروں میں غریب ہوں تو کبھی ان کو فراموش نہ کرو۔ اور سنو، دنیا کی محبت یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں حرام کمانے لگے، دنیا کی محبت میں انسان جو ہے وہ سود لینے لگے، دنیا کی محبت میں انسان رشوت لینے لگے۔ کچھ لوگ اپنا ایم بناتے، مقصد بناتے اپنا کہ ہمیں مالدار بننا ہے، پھر چاہے جیسے بننا ہے، حرام کھانا پڑے تو کھا لے، رشوت لینا پڑے تو لے لے، جو کرنا پڑے کرے، لیکن پھر ہمیں مالدار بننا ہے۔ بس یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی دولت لکھ دی ہے اتنی دولت آپ کو ضرور ملے گی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، دولت ضرور ملے گی، اس کو حرام سے حاصل نہیں کرنا، حلال سے حاصل کرنا۔ اور دولت کی محبت میں اتنا ڈوب مت جانا، بار بار پیسے ہی گن رہے ہیں، تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں، پیسے ہی گن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، کیا یہ جو تم مال بار بار گنتا ہے، اس کو جوڑ کے رکھتا ہے، کیا یہ تجھے اللہ رب العزت کی عطا کردہ موت سے بچا لے گا؟ نہیں نہیں، اللہ رب العزت کی موت سے یہ چیز تجھے نہیں بچائے گی۔ اس لیے اللہ سے دل لگا، اس کے رسول سے دل لگا، حلال کی طرف آ۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، دولت ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، نیت اچھی ہو نا تو پھر وہ دینی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو بزرگوں میں دوستی تھی، دونوں میں، اسی پہ بات اینڈ کروں گا، دونوں میں دوستی تھی۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے یہاں روزانہ کھانا پہنچواتے تھے۔ ایک دن زور کی بارش ہوئی، دریا میں طغیانی تھی، سیلاب تھا۔ ایسے میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم لے جاؤ اور کھانا آج تم پہنچا دو۔ اس نے کہا دریا میں طغیانی ہے، پل ٹوٹ گیا، کیسے جاؤں؟ تو کہا دریا کے قریب جانا تو اس سے کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ اتنے سارے بچے ہیں، اور کہتا ہے کہ ساری زندگی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لیکن خیر سے وہ اس دور کی بیوی تھی، آج کے دور کی نہیں تھی۔ اگر آج کے دور کی ہوتی تو کھانا بعد میں جاتا، پنچایت پہلے ہوتی، لیکن اس دور کی وہ بیوی تھی۔ اس نے شوہر کا حکم مانا کہ ٹھیک ہے۔ جب نکلی گھر سے با پردہ اور دریا پر گئی تو دریا پہ جانے کے بعد کہا، اس شخص نے بھیجا ہے جس نے ساری زندگی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے لیے راستہ دے دے۔ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، چلتی ہوئی نکل گئی، وہاں پہنچی، بہت ٹینشن میں تھی، سر جو ہے وہ گھوما جا رہا تھا، بے چینی بڑی جا رہی تھی، بے قراری عروج پر ہو رہی تھی، یہ ماجرا کیا ہے؟ لیکن اللہ اتنا جھوٹا آدمی، دریا اتنے جھوٹے کا حکم مانے، یہ بھی بات عقل میں نہیں آتی۔ بہرحال ان کو کھلایا، انہوں نے چاٹ پوچھ کر سب کھا لیا، کھانا دیر سے پہنچا تھا، اور کہا حضرت اتنی بڑی بات تو ادھر سے بول کے آئی تھی، جو کہا تھا انہوں نے میرے سرتاج نے، ادھر سے کیا بول کر کے جاؤں؟ کہا جائیے یہ کہنا کہ جس نے ساری زندگی کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس نے جو ہے مجھے بھیجا ہے، راستہ دے دے۔ کہا خدا یہ تو اور بھی بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، پورا کھانا چٹ کر گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں بہرحال اللہ والوں کی عقیدتیں تھی، اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی عورت یہ کہہ دے کہ آج سے تو ہم ان کو ماننا ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ناپ تو لاج ہوتا ہے، لیکن وہ آئی کا اے دریا، اس کے حکم سے آئی ہوں، جس نے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، واپس گئی۔ اس نے واپس جانے کے بعد شوہر سے کہا بات تو پوری ہو گئی، حکم مان لیا، لیکن حضرت بتائیں اتنے سارے بچے اور کہتے ہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے سب کھانا چٹ کر گیا اور کہا کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ کہا بیوی بات سچی ہے،
تو نے جو سوچا وہ بھی سچ، ہم نے جو کہا وہ بھی سچ۔ دراصل لوگ بیویوں کے قریب جاتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ تو کتے بھی کیا کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ دراصل ہم اس لیے قریب جاتے ہیں کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے، امت رسول میں اضافہ ہو جائے، تو حضور کا سر فخر سے قیامت کے دن اونچا ہو جائے، اس نیت سے جاتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جاتے۔ اور اس نے جو کھایا ہے، لوگ کھاتے ہیں لذت کے لیے، اس نے کھایا اس لیے کہ کھانا کھاؤں گا تو جسم میں طاقت آئے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ لوگ اپنے نفس کے لیے کھاتے، اس نے اللہ کے لیے کھایا، اس لیے کہا اپنے نفس کے لیے کبھی کچھ نہیں کھایا، اور میں نے کہا اپنے نفس کے لیے کبھی تجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے دریا نے ہماری بات مانی۔ بس اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا میٹھا لگ